یہ الزبتھ اور براؤننگ کی رومانی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا۔ الزبتھ کا باپ مسٹر بیرٹ رابرٹ براؤننگ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی معذور بیٹی پر اس لیے ڈورے ڈال رہا ہے تاکہ وہ اس کے ورثے میں آنے والی دولت کا مالک بن سکے۔ وہ اسے ناقابل اعتماد دولت کا پجاری سمجھتا تھا، جبکہ مس بیرٹ اسے باصلاحیت، ایماندار اور جرأت مند انسان سمجھتی تھی۔ دونوں نے اپنے عشق کے ابتدائی 20 ماہ میں ایک دوسرے کو 575 خطوط لکھے جو اب چھپ چکے ہیں۔ یعنی 20 ماہ میں دونوں نے ایک دوسرے کو 575 خطوط لکھے۔ براؤننگ الزبتھ بیرٹ سے 6 سال چھوٹا تھا، مگر شاعری کے مرتبے میں وہ اس سے کافی پیچھے تھا۔ پھر بھی اس نے مس بیرٹ کی شاعری پر، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کی شاعری پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بیرٹ بنیادی طور پر لبرلزم کی قائل تھی۔ وہ چائلڈ لیبر اور غلامی کے سخت خلاف تھی الزبتھ بیرٹ، اور اس نے اس موضوع پر کافی نظمیں بھی لکھیں۔ جب دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو براؤننگ نے مس بیرٹ کو شادی کی پیشکش کی، جو اس نے کافی رد و قد اور مین میخ کے بعد قبول کر لی۔ ان کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ الزبتھ کا باپ خود مسٹر بیرٹ تھا، جو اپنے بچوں کی شادی کے سخت خلاف تھا، اور جو بیٹا یا بیٹی شادی کرتا وہ اسے اپنی جائیداد سے عاق کر دیتا، مالی امداد روک لیتا اور گھر سے بھی نکال دیتا۔ دوسری مجبوری الزبتھ کی معذوری تھی۔ وہ نہ چل پھر سکتی تھی، نہ کھڑی ہو سکتی تھی، اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ باپ کو ناراض کر کے براؤننگ سے شادی کر لے اور وہ بعد میں کسی وجہ سے براؤننگ اسے چھوڑ دے تو وہ نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کسی ایسی صورت میں پھر وہ کہاں جائے گی۔ اس کے پاس اس کی کتابوں کی رائلٹی سے ملنے والی کچھ رقم تھی، مگر وہ پوری زندگی کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ ازل کی بیمار، ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف میں اور بیماری میں مبتلا رہتی، سر درد، معدے کی خرابی، جگر اور پھیپھڑوں کی تباہ کن حالت، تپ دق جیسے موذی مرض کا ساتھ، اور پھر معذوری اس پر مستضاد۔ مگر شاباش ہے براؤننگ کی محبت کو کہ اس نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے لندن کے ایک چرچ میں جا کر مس الزبتھ بیرٹ سے اس نے شادی کر لی۔ دونوں نے اپنا ہنی مون پیرس میں منایا، اور ستمبر 1846 میں وہ گھر سے بھاگ کر اٹلی آ گئے اور پھر کبھی واپس انگلینڈ نہیں گئے۔ انہوں نے پہل پیسا اور 1 سال بعد فلورنس میں اقامت اختیار کی، اور کچھ عرصہ سینا میں بھی رہے۔ زندگی کے باقی 15 سال بیرٹ اپنے گھر والوں سے اور اپنے باپ سے نہیں ملی۔ البتہ اس کی وفادار ملازمہ الزبتھ ولسن اس کے ساتھ اٹلی گئی۔ مس بیرٹ کے باپ نے اسے جائیداد سے عاق کر دیا، جس کی اسے پہلے سے ہی توقع تھی۔ البتہ اپنے بھائیوں کا معاندانہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے سارے بھائی اس کی اس شادی کے خلاف تھے، اور وہ کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے اٹلی نہیں آئے۔ تاہم اٹلی والوں نے دونوں براؤننگز کا، یعنی الزبتھ براؤننگ اور رابرٹ براؤننگ کا اچھا استقبال کیا۔ دونوں کی شہرت اٹلی میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور اٹلی والوں نے ان کے آنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ شادی کے بعد بیرٹ کی صحت حیرت انگیز طور پر بہتر ہو گئی۔ وہ 4 بار حاملہ ہوئی، مگر بچے پیدائش سے پہلے گر جاتے۔ تاہم 1849 میں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے رابرٹ ویڈمین بیرٹ براؤننگ رکھا۔ وہ اسے پیار سے پین پکارتے تھے۔ پین نے بعد میں شادی بھی کی، مگر اس کا کوئی جائز بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بیرٹ اور براؤننگ نے 1860 کا موسم سرما روم میں گزارا۔ بیرٹ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ نومبر 1960 میں
بیرٹ کی چھوٹی بہن ہنریٹا فوت ہو گئی، جس سے اسے سخت ذہنی صدمہ پہنچا اور وہ نفسیاتی طور پر بہت بیمار اور سخت کمزور رہنے لگ گئی۔ درد سے نجات کے لیے اس نے مارفین کا استعمال زیادہ کر دیا۔ جون 1861 کے شروع میں وہ روم سے واپس فلورنس آ گئے، مگر 2-3 ہفتوں بعد بیرٹ نے 29 جون 1861 کو اپنے خامند کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ اس کے لبوں پر آخری لفظ خوبصورت تھے، یعنی بیوٹیفل، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ زندگی تھی کہ ایک عظیم سزا، جان نکلی تو جی بحال ہوا۔ اسے فلورنس کے پروٹسٹنٹ انگلش قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سوموار 1 جولائی کو فلورنس میں اس کے سوگ میں ساری دکانیں بند رہیں اور اس کے لیے فلورنس میں ایک غیر معمولی ماتمی جلوس بھی نکالا گیا۔ اب آتے ہیں رابرٹ براؤننگ۔ رابرٹ براؤننگ جو اس کہانی کا ہیرو ہے، مئی 1812 میں سرے لندن میں رابرٹ براؤننگ اور سارا اینا کے یہاں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بینک آف لندن میں کلرک تھا، جسے کافی مشاہرہ یعنی 150 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ ملتی تھی۔ یہ تقریباً 15 سے بھی کم پاؤنڈ تنخواہ تھی ایک مہینے کی، 150 پاؤنڈ سالانہ۔ رابرٹ براؤننگ کا دادا ویسٹ انڈیز میں غلاموں کا تاجر تھا، جبکہ اس کا باپ غلامی کے سخت خلاف تھا۔ اس کی صرف ایک بہن ساریانہ تھی، جبکہ بھائی کوئی نہ تھا۔ اس کا باپ ایک ادبی شخصیت تھی اس کا باپ، جس کے پاس 6000 نایاب کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ادب سے محبت کو پسند کرتا تھا۔ اس کی ماں ایک ذہین موسیقارہ تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت زیادہ تر گھر پر پرائیویٹ ٹیوٹر کے ذریعے ہوئی۔ 14 سال کی عمر تک وہ فرانسیسی، اطالوی، یونانی اور لاطینی زبانوں کو اچھی طرح بولنے کے قابل ہو گیا تھا۔ رابرٹ براؤننگ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ رومانی شاعر پرسی بیشی شیلے سے بہت متاثر تھا اور اس کی تقلید میں دہریہ اور سبزی خور بن گیا تھا۔ وہ 34 سال کی عمر تک اپنے والد کی مالی امداد کا محتاج رہا، تاکہ اس کی شادی الزبتھ بیرٹ سے ہو گئی، تو پھر وہ بیوی کے پیسے سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگا۔ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرامہ نگار بھی تھا اور سٹیج کے لیے ڈرامے لکھتا تھا۔ اپنی بیوی کی طرح وہ چائلڈ لیبر، غلامی کی لعنت، جانوروں پر سائنسی تجربات، روحانیت، جنات، روحوں کو بلانا، کالا جادو وغیرہ کے سخت خلاف تھا۔ وہ یہودیوں اور صہیونیت کا سخت حامی تھا۔ اکثر شک ہونے لگتا کہ وہ خود یہودی ہے، حالانکہ وہ عیسائی پیدا ہوا اور بعد میں ایتھیسٹ یعنی لادین بن گیا تھا۔ 1861 میں بیرٹ کی وفات کے بعد 1862 میں وہ اپنے 12 سالہ بیٹے پین کو لے کر لندن آ گیا اور ادبی حلقوں میں گھل مل گیا۔ اس نے 1855 میں 2 والیوم پر مشتمل اپنی مشہور نظم مین اینڈ ویمن لکھی، جس نے اس کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے اور اسے صف اول کے شعراء میں لا کھڑا کیا۔ بیرٹ کی زندگی میں براؤننگ کی ادبی پوزیشن دبی دبی رہی، حیرت کی بات ہے، لیکن بیرٹ کی وفات کے بعد اس کے کلام میں جو ندرت، درد و رنج اور شکستگی در آئی، اس نے ادبی حلقوں کو چونکا دیا۔ وہ بیرٹ کے مرنے کے بعد 28 سال زندہ رہا، مگر اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے بیرٹ سے اپنی وفا نبھائی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ سکاٹش آرٹ ڈیلر لیڈی ایشن بلٹن کے قریب آیا، مگر اس نے بلٹن کی شادی کی درخواست قبول نہیں کی اور ہمیشہ بیرٹ کی یاد اور عشق میں مبتلا رہا۔ اس نے دنیا کو دکھایا
کہ اگر جذبے صادق ہوں تو ایک معذور بیوی کے ساتھ بھی ساری زندگی وفا کی جا سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا سکینڈل نہیں جو اسے بے وفا یا اباز ثابت کرے، دغاباز ثابت کرے، یعنی ایسا اس کی زندگی میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اسے اپنی بیوی سے بے پناہ عشق تھا۔ یہ عشق 1845 سے 1861 تک صرف 16 سال بیرٹ کی زندگی تک محیط نہیں تھا، بلکہ اس کے نقوش آج بھی ان دونوں کے خطوط میں ملتے ہیں، جو انگریزی ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ رابرٹ براؤننگ نے 77 برس کی عمر میں 12 دسمبر 1899 کو اپنے بیٹے پین کے گھر پر وینس اٹلی میں وفات پائی، مگر اس کے فانی جسد کو لندن لا کر ویسٹ منسٹر ایبے میں شورا کارنر میں الفریڈ ٹینیسن کے ساتھ والی قبر میں دفن کیا گیا۔ اب اسے اپنی زندگی میں بے شمار انعامات اور سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ تھی الزبتھ بیرٹ اور رابرٹ براؤننگ کی لازوال محبت کی المناک داستان۔